یہ خبر اتنی میرے خیال ہے کہ اس کو میرے خیال ہے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. دنیا کی تاریخ میں تیسری چوتھی بار کہہ رہا ہوں, کسی بدترین حکمران نے بھی وہ جو کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کرتا تھا انہوں نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی کہ صدر کے بہت سے اختیارات جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کو مل جائیں گے, اور صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ نہیں فیلڈ مارشل ہوں گے, اور کمانڈر ان چیف بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوں گے. جب یہ قانون سازی ہو جائے گی کہ قائم مقام صدر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہوں گے, تو پھر یہ ہوگا کہ زرداری صاحب بیمار تو پہلے سے ہیں, تو وہ طویل عرصے کے لیے چلے جائیں گے یو اے, اور وہ یو اے چلے جائیں گے اپنے علاج کے لیے, اور وہ پھر وہیں پہ رہ جائیں گے, اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ قائم مقام صدر کے طور پہ معاملات چلائیں گے. ہے بھی مارشل لا اور ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب جو ڈکلیئرڈ آپ کا دشمن ہوتا ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے جی بالکل اس شخص سے جو بظاہر آپ کا دوست ہو لیکن آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہو. تو یہ اس وقت یہ مارشل لا سے آگے کی پاکستان میں چیز چل رہی ہے, اور یہ اچھی چیز ہے. اگر براہ راست مارشل لا آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا, کھل کے پھر وہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر معاملات تمام طے ہو چکے ہیں. بس ٹائمنگ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہے کہ کب یہ کرنا ہے, اور ایک اسلامی ملک ہے وہ پہلے کرے گا, پھر ہم ان کی تائید میں کریں گے سعودیہ, اور بالکل. اور ساتھ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم تو ڈسکشن شروع کروا دی ہے, لیکن مسئلہ ہے عمران خان, تو اس کا ہمیں کو پکا بندوبست کرنا پڑے گا. جب تک عمران خان کو پکا بندوبست نہیں ہوگا تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور کہا جا رہا ہے کہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ امریکہ سے 1000% جو ہے وہ سپورٹ ملے گی, اور اس کے بعد جو کچھ اب تک پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا وہ بھی کر گزرا جائے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی صدیق جان صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. ایک بھڑکتی ہوئی خبر اس وقت مارکیٹ میں ہے, نواز شریف عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے. یہ خبر اتنی میرے خیال ہے غیر اہم اور اتنی غیر سنجیدہ سی بات ہے کہ اس کو میرے خیال ہے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس خبر کو فلوٹ اسی لیے کیا گیا ہے کہ ساری توجہ اس طرف چلی جائے اور یہ ڈسکشن شروع ہو جائے. وہ جس طرح سے کچھ لوگ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میں تمہارے نام سے بدنام ہو جاؤں, تو میاں صاحب جو ہے نا وہ اب اپنے آپ کو عمران خان کے نام کے ساتھ بدنام کروانے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک شوشہ انہوں نے یہ چھوڑا ہے یا چھڑوایا گیا ہے کہ میاں صاحب جی عمران خان کو ملنے جائیں گے اڈیالہ میں. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ میاں نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ اتنے غیر اہم ہو گئے ہیں, اتنے ایریلیونٹ ہو گئے ہیں, غیر متعلقہ ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب ریلیونٹ بھی ہوئے ہیں تو عمران خان کے ساتھ خود کو اٹیچ کر کے ہوئے ہیں بہت عرصے بعد خبروں میں, بہت عرصے بعد, اور وہ بھی کیونکہ عمران خان سے ملنے جائیں گے. باقی تو میاں صاحب یعنی اس سے پہلے میاں صاحب کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر آئی نا وہ یہ آئی کہ میاں صاحب نے وہ کسی سے چھلی لے کے کھائی ہے, یا پتہ نہیں کسی نے ان کو چھلی فری دی ہے. سب سے بڑی خبر آخری میاں نواز شریف صاحب کی یہ تھی, اور اب میاں نواز شریف صاحب ڈسکس ہو, یعنی سنجیدگی سے ڈسکس اگر میاں صاحب تھوڑے یا زیادہ ہوئے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئے, ورنہ وہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ میاں صاحب روٹی کی قیمت چیک کرنے کے لیے تندور پہ چلے گئے یا انہیں کسی نے چھلی دی ہے, انہوں نے چھلی لی ہے. آخری بڑی خبر میاں صاحب کی چھلی والی تھی, اس کے بعد اب میاں صاحب ریلیونٹ ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. میرا نہیں خیال کہ عمران خان, وہ نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف جائیں گے تو بے عزت ہو کر آئیں گے. عمران خان کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں کہ وہ چوروں ڈاکو لٹیروں سے بات نہیں کریں گے, اور ایک ایسا شخص جس نے الیکشن چرایا ہے, جس نے پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کی ہیں, جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, جس نے پہلے بھی نقصان پہنچایا اب بھی نقصان پہنچایا, جس کا بھائی ایک غیر آئینی حکومت کا وزیر اعظم ہے, جس کے بھائی نے قبضہ کیا عمران خان کے مینڈیٹ پر, جس کی بیٹی نے عمران خان کی حکومت پر قبضہ کیا ہے, عمران خان کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا ہے. وہ تو مہر شرافت سے اپنی سیٹ ہار گئی تھی مریم نواز صاحبہ, تو عمران خان کیوں میاں نواز شریف سے ملیں گے؟ اور میاں نواز شریف صاحب کے پلے کیا ہے؟ پلے نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ری لانچنگ ہے یا پبلسٹی سٹنٹ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں ہوا یہ ہے, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. میں مسلسل ایک چیز عرض کر رہا ہوں, پچھلے ایک ہفتے میں 25-26 ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو اس نظام کے لیے بہت خوفناک تھیں, بہت خطرناک تھیں.
اور اگر ان کے اوپر پی ٹی آئی کی لیلا قیادت بات کرنا شروع کر دیتی اور ان پہ فوکس کر لیتی, نیریٹو بناتی, تو اس نظام کو لٹا دیتی. تو اس نظام کو تو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں, ایک ہفتے میں اتنی چیزیں خراب ہو گئی کہ اگر ان پہ بات ہونے لگی تو معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس طرح کی 4-5 خبریں فلوٹ کی گئیں تاکہ توجہ ہٹے اور سارا فوکس ان فضول سی خبروں پہ رہے. اور یہ جو 10 محرم کے بعد عمران خان نے کہا تھا تحریک کا آغاز, اس سے پہلے بھی یہ شوشہ ہو سکتا ہے, کیونکہ چودھری نثار کی ملاقات, پھر نواز شریف, یہ سب کچھ. بالکل آپ نے درست نشاندہی کیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب جب تحریک کی بات شروع ہوتی ہے تو اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں. دیکھیں عمران خان کو اگر کہیں پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی تو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ نہ آتا, ملٹری کورٹس کیس کا فیصلہ نہ آتا, ججز سینیارٹی کیس کا فیصلہ نہ آتا. یہ 3 فیصلے آئینی بینچ نے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے والے فیصلے دیے, پاکستان کو کمزور کرنے والے فیصلے دیے. پاکستان کے آنے والی نسلیں بھی ان فیصلوں کی قیمتیں ادا کریں گی جو آئینی بینچ نے 3 فیصلے دیے. پھر مخصوص نشستیں دے دیں حکومت. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے گرد گہرا تنگ ہو رہے ہیں, عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, عمران خان کے لیے مسائل گمبھیر ہو رہے ہیں, اور عمران خان کے اڈیالہ میں سماعتیں بند ہو گئی ہیں, اس کا القادر کیس نہیں لگ رہا. 9 مئی والے اس کی ضمانتیں مسترد ہو گئیں, مسترد ہونے کا فیصلہ 10 دن بعد جاری ہوا. عمران خان کے ایران کو رہائی نہیں مل رہی, اس کے کارکنان جو جیلوں میں رہے ہیں وہ باہر رہے ہیں. 9 کارکن اب تک جان سے جا چکے ہیں. عمران خان کے لیے مشکلات بالکل کم نہیں ہو رہی, عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. ان کی بہن کے ٹویٹس پڑھیں, کیونکہ ان کی بہن ان کے ساتھ سنسیئر ہے اور مخلص ہے, ان کی بہن ان کے ساتھ. باقی ان کی لیڈرشپ تو آپ کے سامنے. لیکن علیمہ خان نے آج ایک بیان دیا ہے اور اس کو بڑی تشویش کی, غالباً کل کا ہے یا آج کا ہے. وہ کہہ رہی ہے کرنل قید تنہائی کا ذمہ دار نہیں ہے. جس کرنل کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں مریم نواز ہے. مریم نواز کا اتنا ہے, اتنی اپروچ کہ وہ اتنا سب کچھ کر سکتی ہے. دیکھیں میں نے ان کا بیان ویسے سنا نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے. اچھا کئی بار چیز ہوتی ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا انالیسس کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, سیاق و سباق کیا تھا, وہ پتہ چل جائے. باڈی لینگویج سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے سنجیدگی سے بات کی ہے, لائٹ نوٹ پہ بات کی ہے, کس طرح, وہ ساری میں اس لیے سن نہیں سکا. لیکن ایک چیز تو ہے نا, دیکھیں ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ خود کر رہی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کسی کے ذریعے کروا رہی ہوتی ہے نا. میرا ہمیشہ سے یہ کیس رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ یہ کام کروا رہی ہے پہلے نام ان کا لیں. پہلے آپ مریم نواز کا نام لیں کیونکہ اڈیالہ اس کے کنٹرول میں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا نام لو. اور بھائی ان کا ہم نام لیں گے نا, وہ تو پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لائی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے رزلٹ چینج کروائے, اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا راستہ روکا, اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. وہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لفظ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا ہم ان کی کچھ شخصیات کا نام لیتے ہیں, وہ شخصیات تو سال بعد نہیں ہوں گی, 2 سال بعد نہیں ہوں گی, 3 سال بعد نہیں ہوں گی. ان کا شریفوں کا نام لینا بہت ضروری ہے. ان کا نام اس لیے لینا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے آگے پھر 2 نسلوں کو تیار کیا ہوا ہے پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے, پاکستان پر قبضہ اپنا قائم رکھنے کے لیے. ان کا نام لینا ضروری ہے, زرداری کا نام لینا ضروری ہے, بلاول کا نام لینا ضروری ہے, آصفہ کا نام لینا ضروری ہے, بختاور کا نام لینا ضروری ہے, حمزہ شہباز کا نام لینا ضروری ہے, شہباز شریف کا نام لینا ضروری ہے, مریم نواز کا نام لینا ضروری ہے, تاکہ قوم کو اصل پتہ چلے کہ کروا تو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, لیکن کون سے وہ گھٹیا سیاسی کردار ہیں, مکروہ سیاسی کردار ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, تاکہ لوگ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اکاؤنٹیبل کریں, ان کی آنے والی نسلیں بھی اس چیز کی سیاسی قیمت ادا کریں. ججز کا نام لینا چاہیے. آپ کو میں ایک بتاؤں, ایک جج ہیں, ان کے 2 سگے بھائی, مجھے باہر سے پتا چلا ہے, ایک اوورسیز پاکستانی سے, وہ اس علاقے سے. ایک جج صاحب کے 2 سگے بھائی وہ اپنے گھر سے نکل کے راستے میں جو مسجد تک جاتے ہیں, ارد گرد جو دکانیں ہیں یا وہ جو ان کے آفیسز ہیں یا بزنسز ہیں, اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں, وہ ہر بندے کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا اپنے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری اس سے بول چال ہی نہیں ہے, اور وہ تو فلانا ہے, وہ تو فلاں ہے, وہ تو بڑی اس کے بارے میں باتیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ججز کے سگے بھائی جو ہیں وہ خود کو ڈسٹینس کر رہے ہیں ان سے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی بول چال نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاہراہ دستور پہ موجود آئینی اداروں میں سے ایک آئینی ادارے کے سربراہ کے بھائی کی اگر آپ گفتگو سن لیں ان کے متعلق, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یار یہ سگا بھائی اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کے اپنے گھر والے ان کا ساتھ چھوڑ دیں, ان کے بچے تعارف نہیں کرا سکتے کہ ہم ان کے بچے ہیں. آپ مجھے بتائیں قاضی فائز عیسیٰ کے بچے کہیں تعارف کریں گے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کا بچہ ہوں؟ یہ جو ججز اس وقت جو جس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں, ان کی فیملی تعارف کہیں کرا سکتی ہیں کہ ہم ان کی فیملی سے؟
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک جج کے سگے بھائی بتاتے پھرے ہر کسی کو کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. یعنی اس حد تک چیزیں پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر شعور ہے, اور اس نظام کی اتنی نفرت ہے, اتنی اس نظام کی مخالفت ہے, اتنی لوگوں کی اس وقت ان چیزوں سے وہ اکتا گئے. تو یہ صرف ایک ایسے ہی توجہ ہٹانے کے لیے یہ کہا گیا کہ میاں صاحب جائیں گے ادھر اپنا اڈیالہ. اور اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے, آپ علیمہ خانم صاحبہ کے بیان کی بات کر رہی تھی, تو ان کا نام لینا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان کی شکلیں, ان کے نام, تاکہ یہ اتنا ہی فرق ہر الیکشن میں آگے ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ابھی تو ان کو 17 سیٹیں ملی ہیں نا, اتنے ان کے نام بتائیں کہ آگے ان کو 7 سیٹیں بھی نہ ملیں. پاکستان کی لوگوں کو شعور مزید دیں. پہلے عمران خان لوگوں کو شعور دے چکا ہے. میں کبھی کبھی اپنے علاقے میں دیکھتا تھا نا, مجھے لگتا تھا 25-30 سال میں شعور آئے گا لوگوں کو, 3 سال میں آ چکا ہے. آج آپ چلے جائیں, پہلے کیا کہا جاتا تھا, یہاں پہ ہمارے اینکرز کہتے ہوتے تھے, کہتے تھے شہروں میں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں تو عمران خان کا ووٹ, وہ عمران خان کا ووٹ ہے. دیہاتوں میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ نہیں ہے وہاں پہ نواز شریف کا ووٹ ہے. اس طرح کی بات کی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, عمران خان شاید اگلے الیکشن میں شاید شہروں میں سے تو کہیں 19-20 ہو سکتا ہے, ہار سکتا ہے شہروں میں. عمران خان دیہاتوں سے نہیں ہار سکتا. عمران خان اگلے جو الیکشن ہے وہ جب بھی ہو, وہ اس سال ہوتا ہے, اگلے سال ہوتا ہے, اس سے اگلے سال ہوتا ہے, جب بھی ہو, عمران خان دیہاتوں سے نہیں ہارتا. اس وقت آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, آپ کسی دیہات میں چلی جائیں, آپ کسی گاؤں میں چلی جائیں, میرا آپ کو چیلنج ہے, باوجود اس کے کہ آپ وہاں بزرگوں سے بات کریں گی نا تو وہ اس چیز کا حیا کریں گے کہ آپ بیٹی ہیں ان کی, اور وہ احترام کریں گے, لیکن وہ شاید وہ والا لب و لہجہ اور الفاظ کے نہ ہو جو یہ معین صاحب بیٹھے ہیں یا بگا صاحب یا سوراب صاحب چلے جائیں تو ان کے سامنے جو وہ الفاظ ادا کریں گے وہ آپ کے سامنے ادا نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی وہ ایسی سخت گفتگو کریں گے, گالی نہیں ہوگی اس میں, ایسی سخت گفتگو کریں گے کہ وہ آپ نہیں چلا سکیں گے. بھائی اس وقت لوگوں کے اندر, مجھے ایک بات تو بتائیں, یہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا, مایوسی پی ٹی آئی کی کے کارکنان کی, عوام پاکستان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بالکل درست ہے. جو یہ لیلا قیادت ہے ان سے درست ہے ان کی مایوسی. جو یہ گھٹیا کردار ادا کر رہے ہیں ان پہ صحیح اعتراضات ہیں. جتنے کمپرومائز اور بزدل ہیں بالکل ٹھیک ہے ان کے بارے میں لوگوں کے سینٹیمنٹس, لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے عوام پاکستان کے اندر جو شعور آ گیا, یہ امید ہے. میں کئی ویڈیوز میں حوالہ دے چکا ہوں. مظفر گڑھ ہم گئے, وہاں سے ہم کچے کے علاقے میں گئے, یہ جو دریائے سندھ کا وہ ایریا ہے جس کے پرلی سائڈ پہ وہ کچھ ایریاز میں کچے کے ڈاکو بھی ہیں, وہاں پہ بجلی نہیں ہے, سولر کے ذریعے کچھ جگہوں پہ بجلی ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ کے سگنل ہر جگہ نہیں آتے, ایک مخصوص جگہ جہاں پہ انٹرنیٹ کے اور موبائل کے سگنل آتے ہیں, وہاں پہ بھی لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ وہ لوگ آپ جائیں تو آپ کو بتائیں گے جسٹس یحییٰ خان یہ کر رہا ہے, امین الدین فلانا ہے, عامر فاروق یہ کر رہا ہے, علی باقر نجفی یہ کر رہا ہے, ہاشم کاکڑ یہ کر رہا ہے, وہ فلانی جو خاتون جج ہے مسرت علی وہ یہ کر رہی ہے, اس کو تو جج ہونے نہیں چاہیے تھا, یہ کیا مطلب. لوگ آپ کو اس کچے کے علاقے میں لوگ بتائیں گے اور آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. تو شعور, یہ جو لوگوں کے اندر اس وقت شعور ہے نا, یہ وہ امید ہے. اور امید کیا ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کی اس نظام سے نفرت بڑھ رہی ہے, لوگوں کا شعور بڑھ رہا ہے, اس حکومت سے نفرت بڑھ رہی ہے, بغاوت کر رہے ہیں لوگ. اس کی وجہ کیا ہے, میں وہ بات بھول گیا تھا, میں اس کو دوبارہ اب یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ نظام بڑا مضبوط ہو گیا ہے, بڑا کنٹرول کر لیا ہے. ہاں بالکل کنٹرول کر لیا. کیوں کنٹرول کر لیا؟ سارے چیف جسٹس اپنی مرضی کے لگا دیے, بالکل ٹھیک ہے. جسٹس یحییٰ خان اپنی مرضی کا لگا دیا, جسٹس امین الدین خان اپنی مرضی کا لگا دیا, عدلیہ کو فتح کر لی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ میں مانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ 4 بڑے سیکٹرز یا شعبے جن سے لوگ منسلک ہیں, زراعت 50-60% لوگ جو زراعت سے وابستہ ہیں, اس وقت کسان خودکشیوں پر موجود ہے, تباہ اور برباد کر دیا کسان کو. آج کسان یہ جانے کے قابل نہیں ہے, یہ اب پولیس کی سیکورٹی میں بھی آپ کسانوں کے سامنے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں جو ٹیکسٹائل اور جو ہماری ملیں ہیں, صنعتیں ہیں, وہ ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. پھر آپ آ جائیں کنسٹرکشن, ریئل اسٹیٹ, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, وہ رکا ہوا ہے.
پھر آپ دیکھ لیں تنخواہ دار طبقہ وہ برباد ہو گیا ہے, مڈل کلاس ختم ہو گیا ہے, جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو گیا ہے, جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر, مڈل کلاس وہی ختم گئی ہے. اب تو یا امیر ہے یا غریب ہے, یا امیر تر ہے یا غریب تر ہے. تو ان سے ملک نہیں چل رہا. لیکن دیکھیں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے کل اس پہ ٹویٹ بھی کیا, پرسوں پی ٹی آئی کے ایک فارم 45 کے ایم پی ہے لطاسب ستی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے مری سے جو فارم 45 کے ایم پی بالکل ہے, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر 12 ٹویٹس میں 11 یا 12 ٹویٹس میں بتایا کہ عمران خان کو نکالے جانے کے بعد کس حد تک پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر کتنے حملے ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو فوکس نہیں دہشت گردی کے اوپر, امن و امان کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. ان کا فوکس کرپشن, لوٹ مار, ذات, مفاد, اقتدار, امین الدین خان کو نوازنے پر, اس کی ایج ریٹائرمنٹ بڑھانے پر, عامر فاروق کو سپریم کورٹ لے جانے پر, محمد علی مظہر کو نوازنے پر, حسن اظہر رضوی کو نوازنے پر, مسرت ہلالی کو نوازنے پر, اور علی باقر نجفی کو نوازنے پر, عالیہ نیلم کو نوازنے پر, ادھر ڈوگر کو نوازنے پر, ججز ٹرانسفر کرنے پر, جو آزاد ججز ہیں اسلام آبادی کورٹ کے اور دیگر عدالتوں کے, ان کو سبق سکھانے پر. ان کا سارا فوکس ان چیزوں پر ہے, اپنی تنخواہیں بڑھوانے پر ہے, پی ٹی آئی کو توڑنے پر ہے, عمران خان کو اذیت اور تکلیف دینے پر ہے. تو ان کا کوئی فوکس پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کے مفاد پر نہیں ہے. آپ نے شروع میں اشارہ کیا, آپ نے کہا کہ کچھ ایسی خطرناک چیزیں ہوئی ہیں اس نظام کے لیے جو بہت خطرہ ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں اگر آپ بتا سکیں؟ دیکھیں اس نظام کے لیے نا جہاں تک ہم بات کر سکتے ہیں, ہم بلوچستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت جو ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں غدار ہیں, بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کے پی کے اندر اس وقت جو صورتحال گراؤنڈ کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے. میں نے تو آپ کے سامنے ایک موٹی سی بات کی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو عمران خان کو 2 تہائی دی تھی, آج 3/4 ہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے, لوگوں کے اندر بغاوت بڑھ رہی ہے, لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے, لوگوں کی اس نظام سے دوری بڑھ رہی ہے. یہ وہ امید ہے, گراؤنڈ تیار ہے. اگر پی ٹی آئی کی قیادت لیلا قیادت نہ ہوتی تو اتنے ایشوز ملے تھے. 9 کارکن آپ کے جان سے چلے گئے, اس پر ہمارے تھے, بالکل ہاں, 9 کارکن آپ کے جان سے چلے گئے. آپ نے ان کے لیے کوئی پٹیشن نہیں کی سپریم کورٹ میں, آپ نے ان کے لیے کوئی ہائی کورٹ میں پٹیشن نہیں کی, آپ نے اس جج کو جا کے نہیں کہا, منظر علی گل کو, جس نے زبردستی اس کو ہاسپٹل سے بلایا تھا افتخار جٹ کو. آج خدیجہ شاہ نے نئی ریولیوشن کی ہے, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی بلیڈ کے ذریعے ان سب کے جو ہے وہ شیو وغیرہ کی جاتی تھی, بالکل انسٹرومنٹ ایک ہی استعمال, اور کھانے کے حوالے سے بھی کچھ تشویشناک باتیں ایسے ہی ہے. وہ صنم جاوید بتا رہی ہے کہ سارے شدید بیمار مریضوں کو بھی انہی بندوں کے درمیان رکھا جاتا ہے. ساری چیزیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا. مجھے ایک بات بتائیں, ایوریج آئی کیو لیول کے بندے کو بھی پتا ہے کہ 9 کارکن عمران خان کے نام پہ جان سے چلے گئے جی. اس کے بعد پروسیس کیا ہے کہ پہلا 2 پروسیس تو یہ ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنی ہے, آپ کو ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنی ہے, آپ کو جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں جانا ہے, انہیں کہنا ہے کہ پیٹیشن دائر کیا ہے, فوراً سماعت کے لیے مقرر کرو. ہمارے 9 کارکن جان سے چلے گئے, ابھی بھی آپ کے لگائے ہوئے ججز یہ کر رہے ہیں, آپ کا لگائے ہوئے منظر علی گل یہ کر رہے ہیں. ادھر جسٹس یحییٰ خان کے پاس جانا چاہیے تھا, پیٹیشن کرنی چاہیے تھی, آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے تھا. ان 3 جگہوں پہ پی ٹی آئی جاتی نا. لیکن مسئلہ کیا ہے, جنازے پہ بھی نہیں گئے. جو مسئلہ کیا ہے, وہ جو 9 کارکن جان سے گئے ہیں نا, وہ ان کے گھر کے فرد نہیں تھے, وہ ان کے بچے نہیں تھے, وہ ان کے بھانجے بھتیجے نہیں تھے, وہ ان کا اپنا خون نہیں تھا. اس لیے ان کو مسئلہ نہیں ہے. لیلا قیادت, بزدل, کمپرومائز. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں نا 9 کارکن جس جماعت کے جان سے چلے جائیں جیلوں میں رہنے کے بعد اس پراسرار طور پر یہ قتل ہوا ہے ان کا, کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو نکال دے تو پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. عمران خان کے بیانات اور سوشل میڈیا کی کمپینز کو نکال دیں تو پی ٹی آئی ایگزسٹ کہاں پہ کرتی ہے آپ کی. آپ بتائیں کہ کتنے ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نے ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں ان 9 کارکنان کے لیے. پرسوں جو 4 ان کے کارکنان کا کیس لگا ہوا تھا جو بری ہوئے ہیں, کل علیمہ خانم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کمرہ عدالت میں. اے ٹی سی میں سماعت علیمہ خانم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. کہاں ہیں یہ سارے؟ ان کی آئی ایل ایف کہاں ہیں, ان کے وکیل کہاں ہیں؟ عمران خان کی بہن اکیلی کھڑی ہوتی ہے, پیچھے تو 50 وکیل کھڑے ہونے چاہیے تھے. آج بار کے الیکشن کے لیے ٹکٹ چاہیے ہو تو بار کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کی سپورٹ چاہیے ہو تو 500 وکیلوں کے ساتھ ایک بڑا وکیل آ جائے گا, جی میرے ساتھ 500 وکیل ہیں. کہاں ہیں آج وہ 500 وکیل؟ جو ان لوگوں کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا لاہور بار کے الیکشن میں, دیگر بار کے الیکشن, کہاں ہیں وہ سارے جن کو آگے پی ٹی آئی سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ کہاں ہیں وہ سارے؟ نہ ان کے وکلا کی کوئی کارکردگی ہے, نہ ان کی لیڈرشپ کہیں پہ نظر آتی ہے, نہ آپ کو ان کے ایم این اے ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر کہیں پہ نظر آتے ہیں مؤثر انداز میں.
تو پھر یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. لیکن صدیق صاحب ایسا کیا ہے, دیکھیے مخصوص نشستیں بھی مل گئیں, 40-50 MNAs کو نااہل بھی کیا جا رہا ہے, پروبیبلی 9 مئی کے حوالے سے وہ بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں بات. تو پھر ایسی کیا مجبوری ہے کہ سب سیٹیں مل رہی ہیں, سب ہو رہا ہے, لیکن پھر آپ کو خبریں چلوانی پڑتی ہیں, کبھی نواز شریف سے ملاقات, کبھی چودھری نثار سے, یعنی سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس بندے کو رہا کیے بغیر نہیں ہمارا کام ہونا اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, جو مرضی کر لیں. دیکھیں یہ بات آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ نظام اب یہ ملک نہیں چل سکتا, لیکن یہ بھی آپ کو مجھے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. اب عمران خان کو باہر لانے کا لاہ عمل پی ٹی آئی نے دینا ہے, تحریک پی ٹی آئی نے چلانی ہے, عوام کو متحرک پی ٹی آئی نے کرنا ہے. اگر ایک راستے سے آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ پا رہے تو اپنے راستہ آپ نے تبدیل کرنا ہے. یہ جنگ میں حکمت عملی ہوتی ہے, لڑائی میں جدوجہد میں حکمت عملی ہوتی ہے, لیکن ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سنجیدگی بھی نظر نہیں آتی نا. سنجیدگی اس لیے نظر نہیں آتی, عمران خان مزاحمت چاہتا ہے, پھر باہر پارٹی مزاحمت نہیں چاہتی, باہر پارٹی ڈیل چاہتی ہے, عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہے, دونوں الگ الگ. 10 محرم کے بعد تحریک, آپ کو لگتا ہے کیا اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی کی, اور واقعتاً اور کون لیڈ کون کرے گا, کیونکہ سب کنٹروورشل ہو چکا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے پورے پاکستان میں ایک بھی حلقے میں گراؤنڈ پہ تحریک کی اس وقت تیاری نظر نہیں آتی. اگر آپ کو آتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں, یا کسی کو اگر نظر آ رہی ہے کسی حلقے میں گراؤنڈ پہ تحریک کی تیاری تو بتا دیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ اوپر سے لے کے نیچے تک اس بات پر کنونس ہے کہ مزاحمت سے عمران خان رہا نہیں ہو سکتا اور تحریک نہیں چل سکتی, عوام نہیں نکلتی, ہم عوام کو نہیں نکال سکتے, بہت ہو گئے. یہی بات جا کے عمران خان کو بھی سمجھا دو, سمجھا دو نا اس کو, جا کے بتا دو نا کہ لوگ نہیں نکل سکتے, ہم نہیں نکال سکتے, ہماری پسلی نہیں باہر اٹھاتی, تو آپ خان صاحب کوئی اور کام کر لیں, مزاحمت ہم نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ علی مین گڈھا پور نے پریس کانفرنس کی لیکن احتجاج کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور سب نے دکھائی بھی سرپرائزنگلی, سب تمام چینلز. دیکھیں اس وقت احتجاج کی کال علی امین گنڈا پور نے نہیں دینی. ہم لوگ نا, ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا, ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اسی کو ہم رگڑے جائیں. علی امین نے تو نہیں دینی. عمران خان صاحب نے 3 نام بتائے, انہوں نے کہا کہ 2 یا 3 نام بتائے, ایک عمر ایوب صاحب کو بتایا کہ میرے پیغامات ان کے ذریعے آئیں گے, اور ایگزیکیوٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کروائیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کے ساتھ 1000% مخلص ہیں, عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. 1000% عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور 1000% کمزور ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی وکیل وہ کمال ہیں, بہت شاندار وکیل ہیں, پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کیسز انہوں نے آرگو کیے ہیں, لیکن تنظیمی طور پہ وہ اتنے ویک ہیں کہ وہ اپنی پاورز جو ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ان کو کرتے ہی نہیں ہیں, اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے. تنظیمی طور پہ اتنا کمزور آدمی جو ہے, اور اس کو خان صاحب نے سیکرٹری جنرل رکھا ہوا ہے, وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کو کسی صورت تو پھر یہ غداری ہوئی نا اگر انسٹرکشنز کو نہیں مان سکتے. دیکھیں یہ کمزوری ہے, میں اس کو غداری نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, وہ تنظیمی طور پہ ایک کمزور شخص ہے, کوئی پارٹی کے اندر نظم نہیں ہے. اب ہوتا ہی ہے نا کہ ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایک چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ یار پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ہے, یہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے, اور وہ بات بھی ٹھیک ہے, سیکرٹری جنرل کنونس ہو کہ ہاں یہ, اور پھر چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی ایک چیز ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے پی ٹی آئی میں, تو جو ایک چیز نارمل حالات میں ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتا وہ تحریک کے جنگی حالات میں ایگزیکیوٹ کروائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل بہت اچھے, انسان بہت اچھے, عمران خان کے ساتھ مخلص, سب کچھ ٹھیک, تحریک کو ایگزیکیوٹ بالکل نہیں کر سکتے, وہ آپ دیکھ لیں گی. صدیق صاحب صدارتی نظام کی گونج ہے اسلام آباد میں, اور تقریباً مہینے سے ہے, لیکن جب سے یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے. بلکہ اعزاز سید صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا, جیو کے جو صحافی ہیں, کہ زرداری کو گھر بھیجنے کا ابتدائی جو تیاری ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ باتیں چل رہی ہیں, بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ صدر کے بہت سے اختیارات جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے, اور صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ نہیں فیلڈ مارشل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کمانڈر ان چیف بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوں گے. اس طرح سے شہر اقتدار میں چیمگوئیاں افواہیں چل رہی ہیں, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ قانون سازی ہو جائے گی کہ قائم مقام صدر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہوں گے, تو پھر یہ ہوگا کہ زرداری صاحب بیمار تو پہلے سے ہیں, تو وہ طویل عرصے کے لیے چلے جائیں گے یو اے, اور وہ یو اے چلے جائیں گے اپنے علاج کے لیے, اور وہ پھر وہیں پہ رہ جائیں گے, اور پھر سارا فیلڈ مارشل جو ہے وہ قائم مقام صدر کے طور پہ معاملات چلائیں گے. صحیح. کوئی کہتا ہے کہ ان کی بالکل چھٹی ہونے جا رہی ہے اور فیلڈ مارشل ہی صدر کے طور پر آ رہے ہیں, تو
کوئی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ان کے پاس ایسے اختیارات آ جائیں گے کہ نیوی اور ایئر فورس بھی ان کے ماتحت ہو جائیں گی اور ایک وائس چیف آ جائیں گے. اس طرح کی ساری چمگوئیاں چل رہی ہیں شاید اقتدار میں, لیکن پتہ تو حکومت بیچاری کو نہیں ہوتا. وہ بھی ووٹنگ سے 1 گھنٹہ پہلے وزیر قانون کہتا ہے کہ جی میرے پاس مسودہ پہنچ گیا. وزیر اعظم اور صوبائی حکومتیں جگہ پہ انٹیکٹ رہیں گی, خاص کر کے پی حکومت. کے پی کی حکومت کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کے پی کی حکومت کو نہ تو یہ گرا سکتے ہیں نہ یہ گرائیں گے, کیونکہ کے پی کے سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں. اس پہ میں بہت سی ویڈیوز میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں. کے پی کے اندر گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں, لینے کو بھی تیار ہیں. کے پی کے میں ایمرجنسی نہیں لگ سکتی, کے پی کے میں لوٹے نہیں بن سکتے, کے پی کے میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی, اور آپ دیکھ لیں گے یہ کے پی کی حکومت کہیں بھی نہیں جا رہی. اتنے اگر تگڑے لوگ وہاں پر ہیں پھر بھی علی امین گنڈا پور یا کے پی کی قیادت یا پی ٹی آئی اوور آل, اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک پہ ہم نہیں ذمہ داری ڈال سکتے, پھر بھی یہ لوگ تحریک نہیں چلا سکتے. میں شاید پچھلے سوال میں جو ہے نا اس کو میں وہیں پہ چھوڑ دیا تھا. تحریک کی کال اب علی امین گنڈا پور صاحب نے نہیں دینی. تحریک کی کال دینی ہے مسٹر گور صاحب نے, سلمان راجہ صاحب نے, جنید اکبر صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے. ٹھیک ہے, ان 4-5 لوگوں نے کال دینی ہے. اس کال کا علی امین گنڈا پور سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اور ایشوز پہ علی امین گنڈا پور کو ٹارگٹ کر لیں گے, تنقید کر لیں گے, اور جو بھی چیزیں ہیں ان پہ بات کر لیں گے, لیکن اس معاملے میں علی امین گنڈا پور پہ کوئی تنقید نہیں بنتی, کیونکہ اب تحریک نہ تو انہوں نے لیڈ کرنی ہے نہ ایگزیکیوٹ کرنی ہے. انہوں نے صرف اس پہ عمل درآمد کرنا ہے اور اس حکم کی تعمیل کرنی ہے, اور وہ حکم دینا ہے ان لوگوں نے جو نام بتا چکے. اچھا, فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ نظام کو لپیٹا جا سکتا ہے اور یہ منظر نامے پر یہ تمام سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی, تو پھر ایسا کیوں؟ آپ کو تو لگتا ہے وزیر اعظم بھی یہی رہیں گے, صرف اوپر سے صدارت اور اختیارات بڑھیں گے, تو پھر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو میرے دیکھیں مارشل لا ہی ہو سکتا ہے نا. اب دور ہے مارشل لا کا. یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں یہ مارشل لا سے کم ہے, یہ مارشل لا پلس ہے. ٹھیک ہے کہ ہے بھی مارشل لا اور ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے, اور ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب جو ڈکلیئرڈ آپ کا دشمن ہوتا ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. جی بالکل. اس شخص سے جو بظاہر آپ کا دوست ہو لیکن آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہو. تو یہ اس وقت یہ مارشل لا سے آگے کی پاکستان میں چیز چل رہی ہے, اور یہ اچھی چیز ہے. اگر براہ راست مارشل لا آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا, کھل کے پھر وہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا. اور اگر وہ جیسے ہے کہ میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی, اگر ٹرمپ ہے راضی تو پھر 25 کروڑ عوام کیا بیچتی ہے. ہم تو صرف ٹرمپ دیکھیں, ہم دیکھیں گے ٹرمپ کی طرف. اگر ٹرمپ راضی ہے نا تو ہم ہر وہ چیز کر گزریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ صرف اگر 25 کروڑ لوگ میٹر نہیں کرتے. آج 25 کروڑ سڑکوں پر نکل آئیں تو بھی شاید ان کے ساتھ کیا سے کیا کر دیا جائے, لیکن ٹرمپ صاحب کی آنکھ کا ایک اشارہ جو ہے نا وہ اس پہ حکومت عملی نہیں ہو سکتی. اسی آنکھ کے اشارے پہ یہ ابراہیم ایکارڈز کا ذکر بار بار ہمارے ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہے, جو ہم نے کبھی نہیں سنا پہلے. اور خواجہ آصف وزیر دفاع کی پوزیشن پہ بڑی تگڑی سیٹ ہے ان کے پاس, وہ اپنی وزارت پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں. دیکھیں شہر اقتدار میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر معاملات تمام طے ہو چکے ہیں. اوکے, بس ٹائمنگ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہے کہ کب یہ کرنا ہے, اور ایک اسلامی ملک ہے وہ پہلے کرے گا, پھر ہم ان کی تائید میں کریں گے. سعودیہ, اور بالکل, اور ساتھ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم تو ڈسکشن شروع کروا دی ہے, لیکن مسئلہ ہے عمران خان, تو اس کا ہمیں کو پکا بندوبست کرنا پڑے گا. جب تک عمران خان کو پکا بندوبست نہیں ہوگا تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور کہا جا رہا ہے کہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ امریکہ سے 1000% جو ہے وہ سپورٹ ملے گی, اور اس کے بعد جو کچھ اب تک پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا وہ بھی کر گزرا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اتنا ریپیٹڈلی اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اور ذہن سازی سارا ظاہر ہے, بالکل ایسے ہی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ 9 مئی کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے عمران خان کا, اس میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ 8 سے 9 ضمانتیں خارج ہوئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ وہ اہلکار اپنا بیس بدل کے جو ہے پولیس اہلکار, اور وہ کس طرح سے شامل ہوئے میٹنگ کے اندر. یہ تفصیلی فیصلے میں مطلب اس چیز کا شامل ہونا کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا بدالتی فیصلوں پہ کیا بات کرنی ہے. مصطفی کاظمی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ اب یہ ججز بھی ویسے سرکاری ملازم ہیں جیسے وابڈا اور سی ڈی اے کے ملازم ہیں. انہوں نے کہا یہ فیصلے نہیں کرتے, ان کو ایک چٹھی آتی ہے, قاصد لے کے آتے اور وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں. ایسے بھونڈے فیصلے آ رہے ہیں
کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں لگ گیا نا کسی آزاد جج کی عدالت میں تو آپ آئیے کہ اس دن کورٹ روم میں ذرا اس فیصلے کا حشر نشر دیکھیے گا. لیکن جسٹس یحییٰ خان اس بات کو انشور کریں گے کہ کسی آزاد جج کی عدالت میں یہ کیس نہ لگے, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ آزاد جج کی عدالت میں لگا تو اس فیصلے کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس وقت جسٹس یحییٰ خان ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو اس نظام کو بچانے کے لیے اور اس حکومت کو بچانے کے لیے. منصور علی شاہ صاحب نے کوئی لیٹسٹ خط بھی لکھا ہے, آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا, بالکل منٹس آف میٹنگ کے بالکل حوالے انہوں سے نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب سے جسٹس یحییٰ خان آئے ہیں تو شفافیت ختم ہو گئی ہے, ہر چیز بند کمرے میں ہو رہی ہے, ہر چیز خفیہ انداز سے ہو رہی ہے, عوام سے چھپائی جا رہی ہے, غلط چیزیں کی جا رہی ہیں, عدالتوں کو برباد کیا جا رہا ہے, عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے اور مل ملا کے کھیلا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو اوپن کیا جائے, عوام کے سامنے چیزیں ہونی چاہیے, کس طرح کے جج لگ رہے ہیں اور کس طرح سے جج لگ رہے ہیں. اچھا آخری ایک تو مریم نواز کے حوالے سے جاتے جاتے ایک دو سوال ہیں. یہ جگہ جگہ تصویریں جو لگائی جا رہی ہیں مریم کی جانب سے, اور پھر بجٹ سیشن کے دوران جب احتجاج کیا جاتا ہے تو ان ایم پی ایس کے خلاف ریفرنس اور جس طریقے سے ایکشن لیا جا رہا ہے. دیکھیں مریم, بات یہ ہے کہ جب آپ لاڈلے ہوتے ہیں نا یا آپ لاڈلی ہوتی ہیں, پھر یہی ہوتا ہے جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک زمین ہوتی ہے اور کوئی سردار, کوئی جاگیردار, کوئی بڑا, وہ کسی کو وہاں پہ جا کے کہے کہ یہ جتنی زمین ہے نا, یہ جو باغ ہے یہ اب تمہارا ہے, جاؤ اس کو اجاڑنا ہے اجاڑ دو, اس کے اندر فصلوں کو آگ لگانی ہے آگ لگا دو, اس کو تباہ کرنا ہے تباہ کر دو, جو تمہارا دل چاہتا ہے تم جا کے کرو. اب یہ سارے اتنے ایکڑ زمین تمہاری ہے. انہیں کہا گیا ہے کہ یہ پنجاب کے 13 کروڑ لوگ, یہ پنجاب کا رقبہ, یہ پنجاب کی حکومت, جاؤ مریم تمہاری ہے, تم جو کر سکتی ہو کرو, کوئی عدالت تمہیں نہیں پوچھے گی, کوئی میڈیا تمہارے خلاف خبر نہیں چلائے گا, کوئی اپوزیشن تمہارے خلاف اس سنجیدہ, ایک ابھی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے جس میں 26 لوگ معطل ہوئے ہیں, جی جی بالکل ایم پی ایس, لیکن اس کے علاوہ کوئی تمہارے خلاف کوئی نیریٹو اپوزیشن نہیں بنائے گی, کوئی سنجیدہ چیز تمہارے خلاف نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے جب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ پنجاب تمہارا ہے اور جیسے مرضی پنجاب کے ساتھ کھیلو, تو پھر یہی ہوتا ہے. 2705 اداروں کے نام مریم نواز اور نواز شریف کے نام بالکل منسوب میں دنیا کی تاریخ میں تیسری چوتھی بار کہہ رہا ہوں, کسی بدترین حکمران نے بھی وہ جو کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کرتا تھا, انہوں نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی کہ 2700 اداروں کے نام اپنے نام پہ رکھ. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, دنیا کی تاریخ میں 2705 اداروں کے نام اپنے نام پہ رکھنا. یہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جب آپ کو کہا جائے کہ جاؤ سب کچھ تمہارا ہے, جو مرضی کرنا ہے کرو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آخری سوال ہے اسرائیل کے حوالے سے, سعودی سفیر کی جو ملاقات اسد کیسر سے ہوئی, کیا وہ بھی اسی سارے کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتا, کیونکہ اس کی تفصیلات اس طرح سے باہر آئی بھی نہیں ہے اور آ بھی نہیں سکتی. لیکن میں اس بات بڑا کلیئر ہوں, عمران خان کسی صورت اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات.